نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا رواج نہیں تھا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ یہ بعد میں فقہائے کرام نے جب لوگوں کی غفلت دیکھی کہ لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیا کہ حضرت ہم نے تو تکبیر لگا دی اور دل میں نیت ہی نہیں تھی، ہو گئی کہ نہیں، جب یہ کثرت سی چیزیں آنے لگیں کیونکہ ذہنی مشغولیت زیادہ ہوئی تو پھر فقہاء نے فرمایا مستحب ہے کہ نیت کو الفاظ کی صورت میں ذکر کر لیا جائے، لہذا کوئی زبان سے نہ کہے، دل میں نیت موجود ہے کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ زبان سے بھی کہہ جائے۔ تھوڑا سا میں آپ کو قربانی کی شرائط کے بارے میں آج ذکر کر دوں۔ ویسے تو ابھی ٹائم کافی باقی ہے، تقریباً 1 مہینہ سے 2 دن زیادہ ہیں، لیکن آپ کو تاکہ بہت سے ایسے بھائی بہن ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کن شرائط کے ساتھ قربانی لازم ہو جاتی ہے، تو وہ ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو والد صاحب قربانی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایک جانور آتا ہے، ایک بکرا آتا ہے، وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو مرحومین کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بس ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، ابھی ذی قعدہ چل رہا ہے، اگلے مہینہ ذوالحجہ جو اسلامک منتھ ہے، اس کی 10، 11، 12 کو جس شخص کے اندر یہ 3 شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کے نصاب میں صحیح قول یہی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ سے زیادہ مال کسی بھی شکل میں موجود ہو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ گھر کی ضروریات زندگی کا سامان، آپ کے کپڑے، لباس، سواری، فریج، اے سی بھی آپ کی حاجت ضروریات میں آتا ہے، واشنگ مشین، فریج ہے۔ ان کے علاوہ مثال کے طور پہ گولڈ، یہ اضافی ہوتا ہے، 1 تولہ گولڈ بھی ہو تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 1,28,000 30,000 تک ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں ریٹ، تو اتنی ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہوگا اس پہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جیسے بچیوں کے شادی کے سوٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پہنتی ہے پھر ایسے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اضافی ہوگا، حاجت اصلیہ سے زائد ہے وہ سوٹ، اور اسی طرح ریجیکٹڈ سوٹ، پرانے جوتے وغیرہ، یہ سب اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے قربانی واجب۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا، چاہے مکان بنانے کے لیے ہو، چاہے آپ نے انویسٹمنٹ کے ارادے سے رکھا ہو، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، اور یقیناً آج کل تو پہنچے گا 1,28,000 تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، تو قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا اگر کسی کے 6 کمرے ہیں اور وہ 4 کمرے استعمال کرتا ہے، 2 کمرے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی قربانی کے نصاب میں حساب ہوگا۔ لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں گھر کے سرپرست وہ اپنا قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، زوجہ، بیٹا، بیٹی، بہو، سب کے سب بیٹھیں اور اپنا اپنا حساب کتاب کریں، جس کے اندر یہ شرائط جمع ہوں کہ وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم میں گھروں میں 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، 5 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن جانور ایک آ رہا ہے، ایک بکرا ابا جانی کر رہے ہیں ہر سال۔ اور بعض اوقات یہ بھی بیماری ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن ایسا شخص خود نہیں کر رہا ہوتا، کہتا نہیں اس دفعہ میں نبی کریم کے نام کی کر لیتا ہوں، اس دفعہ والدہ کے نام کی، اس دفعہ والد صاحب کے نام کی۔ بھئی اگر آپ کو دیگر کرنی ہے تو وہ نفلی قربانی الگ لے کر آئیں، ان کی طرف سے قربانی کرنے سے آپ کا واجب کیسے ادا ہو جائے گا؟ اس لیے اس پہ توجہ کریں اور یہ قربانی کے مسائل اچھی طرح سمجھیں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ دور حاضر میں ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ کزنز آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو فیمیل کزنز بھی ہاتھ بڑھا دیتی ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر بتائی کہ میں 16 سال کا ہوں، تو کیا میں ہینڈ شیک کر سکتا ہوں؟ ایسی میری چاچی، تائی جو ہیں وہ آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا دیتی ہیں، ہمارے ہاں رواج ہے ان سے، اور اس طرح وہ پیار بھی کر لیتی ہیں، جیسے ماتھے پہ یا سر پہ بوسہ دے دینا۔ بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں جیسے یا بڑی عمر کی ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کر لیتی ہیں، تو کیا میرے لیے شرعاً صحیح ہے؟ اور پھر کہتا ہے اگر ہم منع کریں تو خوف یہ ہے کہ رشتوں میں دراڑ پڑ جائے گی، کیا حکم شرع؟ دیکھیں رشتوں میں دراڑ کا خیال نہ کریں، اگر کہیں پر کوئی شرعی رعایت نکلتی ہے تو وہ ہم فوراً بتاتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی رعایت کی صورت نہ ہو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان بالکل معمولی سے لگے ہم پس سے پش پھینک دیں، اور خاندانی رسم و رواج اور ان لوگوں کو راضی کرنا اتنا امپورٹنٹ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، قرآن کے خلاف جائیں، حدیث کے خلاف جائیں، ٹھیک یہ ناراض نہیں ہونے چاہیے، بالکل غلط۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا اور کثیر صحابہ کرام آپ پر ایمان لاتے چلے گئے، بتائیے رشتوں میں دراڑ پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ کسی کا باپ مخالف، کسی کی ماں، برادری دور ہو گئی، کاروباری ڈیل کرنے والے دور ہو گئے، کسی کی بیوی وہیں رہ گئی،
بچے وہیں رہ گئے، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے، انہوں نے تو نہیں دیکھا کہ رشتوں میں درار پڑ رہی ہے۔ تو اس قسم کے معاملات میں اس طرح کی مدارات کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ جی یہ اور وہ یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں تو ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر فرض کر لیں آپ کے گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا یہ رسم و رواج ہمارے یہاں چلتا ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نہ کرو، تو دائرہ میں رہ کے پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں کروں، اور اللہ رسول منع کر رہے ہیں تو نہ کروں۔ بتا دیں، آپ کہہ دیں کہ میں اللہ رسول سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہوں اور میرا حکم اللہ رسول کے حکم سے بھی فوق ہے، بتائیے پھر۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہ کہیں ہاں تو پھر تو کافر ہو جائیں گے، لیکن جب آپ کو یقین ہو کہ ایسا نہیں کہیں گے تو پھر چوٹ کرنے کے لیے ضرور آپ اس قسم کا کویسچن کریں اور بالکل پرواہ نہ کریں۔ کوئی اگر ہاتھ بڑھاتا ہے آپ کہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری ایک بات اس میں پوائنٹ یہ ہے، یہ بعض لوگ شریعت پر عمل کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں میں شریعت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہمیں آسان سا لگ رہا ہوتا ہے، وہاں غیرت بھی ہماری جوان ہوتی ہے، تقویٰ بھی نظر آتا ہے، اور بہت سارے دیگر امور میں علانیہ طور پہ ہم خود شریعت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان سوچتا ہے کہ اگر میں ان کو کچھ کہوں گا تو وہی کہیں گے کہ یہاں تمہیں شریعت یاد آ گئی، وہاں یاد کیوں نہیں آئی، تو اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ مسئلہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم خود پوری شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ جہاں پر ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے وہاں اللہ رسول کا حکم سب سے بلند و بالا، اور جہاں ہمارے دل میں خوف پیدا نہ ہو وہاں کون اللہ، کون رسول، کیا قرآن، کیا حدیث، وہاں ہم خود آگے بڑھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہماری زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ ہم اگر اظہار تقویٰ کریں گے تو لوگ تانا زنی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو کریں گے کہ بھئی آپ وہاں تو کر رہے ہو، یہاں پہ تمہیں تقویٰ یاد آ گیا۔ کوشش یہ کیجئے کہ یہ بالکل نہ کریں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور جگہ آپ تقویٰ نہیں کر رہے تو یہاں بھی نہ کریں، نہ، یہاں کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیوں ہم ڈرتے ہیں اور کیوں بعض اوقات سامنے والے پر ہماری اس طرح کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا کہ ہم خود عملی طور پر انہیں شریعت کے خلاف جانے کی دلیری اور جرأت اور ایک دلیل خود ہم فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ مذہب کو سیکھیں، اسے اپنے اوپر نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کی برکت دیکھیں، جو آپ کا خاندان والا آپ کو دیکھ کر، آپ کی بات سن کر گناہ چھوڑے گا، غلط رسم کو ختم کرے گا، آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ یہ ہے مالک نصاب ہونا۔ قربانی کے نصاب میں صحیح قول یہی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ سے زیادہ مال کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ گھر کی ضروریات زندگی کا سامان، آپ کے کپڑے، لباس، سواری، فریج، اے سی بھی آپ کی حاجت ضروریات میں آتا ہے، واشنگ مشین، فریج ہے۔ ان کے علاوہ مثال کے طور پہ گولڈ، یہ اضافی ہوتا ہے۔ 1 تولہ گولڈ بھی ہو تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 1,28,000 30,000 تک ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں ریٹ، تو اتنی ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہوگا اس پہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جیسے بچیوں کے شادی کے سوٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پہنتی ہیں پھر ایسے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اضافی ہوگا، حاجت اصلیہ سے زائد ہے وہ سوٹ، اور اسی طرح ریجیکٹڈ سوٹ، پرانے جوتے وغیرہ، یہ سب اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے قربانی واجب۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا، چاہے مکان بنانے کے لیے ہو، چاہے آپ نے انویسٹمنٹ کے ارادے سے رکھا ہو، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، اور یقیناً آج کل تو پہنچے گا 1,28,000 تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، تو قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا اگر کسی کے 6 کمرے ہیں اور وہ 4 کمرے استعمال کرتا ہے، 2 کمرے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی قربانی کے نصاب میں حساب ہوگا۔ لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، گھر کے سرپرست وہ اپنا قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، زوجہ، بیٹا، بیٹی، بہو، سب کے سب بیٹھیں اور اپنا حساب کتاب کریں، جس کے اندر یہ شرائط جمع ہوں کہ وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم میں گھروں میں 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، 5 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن جانور ایک آ رہا ہے، ایک بکرا ابا جانی کر رہے ہیں ہر سال۔ اور بعض اوقات یہ بھی بیماری ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن ایسا شخص خود نہیں کر رہا ہوتا، کہتا نہیں اس دفعہ میں نبی کریم کے نام کی کر لیتا ہوں، اس دفعہ والدہ کے نام کی، اس دفعہ والد صاحب کے نام کی۔ بھئی اگر آپ کو دیگر کرنی ہے تو وہ نفلی قربانی الگ لے کر آئیں، ان کی طرف سے قربانی کرنے سے آپ کا واجب کیسے ادا ہو جائے گا؟ اس لیے اس پہ توجہ کریں اور یہ قربانی کے مسائل اچھی طرح سمجھیں۔